ہم نے بچپن میں مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ اس بنیاد پہ نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، اس بیس پہ نسل روکنا حرام، اجماع اس پر۔ بس جب ہمیں پتا چل گیا ہم نے کہا بھائی جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں، ہم اس بیس پہ نسل نہیں روک سکتے۔ لیکن لوگ کنفیوز ہیں۔ ابھی آپ کو میں جہاز کا قصہ سناؤں، میں جا رہا تھا، صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے، کسی کی غیبت نہیں ہے، کسی کو کیا پتا کیا بات، اور غیبت کی بات بھی نہیں ہے، ان کے تو ایک نظریہ تھا۔ میرے پاس آئے جہاز میں نا اجازت لے کے ساتھی سے کہ یار مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے، کہتے ہیں کہ میں پوری بات نہیں بتاؤں گا تاکہ ایسا نہ ان کے خاندان والے سمجھ جائیں کہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا واقعے کو تھوڑا سا چینج کروں گا میں، تاکہ بالکل پتہ نہ چلے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میری 3 بیٹیاں ہیں، اب میں چاہتا ہوں بیٹا ہو، اب میں کیا چاہتا ہوں، بیٹا ہو۔ تو میں آج کل آ رہا ہے نا وہ کیا یار جس میں جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے، اس کا ایک خاص نام ہے IVF، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے جب اولاد حمل ٹھہرایا جاتا ہے تو اس میں جینڈر یعنی لڑکا ہے یا لڑکی یہ سلیکٹ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کہنے لگے اب 3 بیٹیاں ہماری ہو گئی ہیں، میں چاہتا ہوں بیٹا ہو جائے۔ تو اب ہم لوگوں نے طے یہ کیا ہے، بڑی ایجوکیٹڈ فیملی تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، تو ہم نے طے یہ کیا ہے کہ اب ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچہ حمل ٹھہرائیں اور لڑکا ہم منتخب کر دیں۔ لیکن مفتی صاحب میرے دل میں تھوڑی سی بال ہے، پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تھے نا، وہ غیر مسلم ہوتا تو پوچھتا نہیں، پوچھتا، اس کی 3 بیٹیاں ہونی نہیں تھیں جب غیر مسلم ہوتا نا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ، میں نے کہا جائز نہیں ہے، جینڈر کی سلیکشن کی اجازت، بولو اگر رینڈملی جو بھی ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ کس پہ چھوڑ دو۔ مجھے پڑھے لکھے لگ رہے تھے، میں نے کہا میں ایک بات آپ سے کو بتاؤں کہ خرابی شروع کہاں سے ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کے 3 یا 4 بیٹیاں جو ہو گئی نا وہ بیٹے کی لالچ میں ہوئی ہیں، ورنہ آپ ایک کے بعد بھی بیٹی نہ پیدا ہونے دیتے۔ ایم آئی کریکٹ؟ انہوں نے کہا یس کریکٹ، ورنہ 2 بچے سے زیادہ آج کل کوئی نہیں چاہتا، سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا خرابی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ کا یہ تھا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہوگا، ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم بریک لگا دیں گے۔ وہ قدرت نے آپ کے اس جذبے کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ قدرت نے آپ کو ایک بیٹی کی، آپ نے چانس لیا کہ ایک اور ٹرائی مارتے ہیں، پھر چانس لیا ایک اور ہو گئی، او ہو بیٹی، ایک تو خوشی نہیں ہوئی ہوگی اس کے اوپر، رونے کا دل چاہو گا یار ہمارے پاس 2 ہی چانس تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ چانس کیا ہو گیا، مس ہو گیا، ٹینشن میں آئے ہوگے، وہ ڈپریشن الگ۔ آپ نے کہا چلو ایک چانس اور لیتے ہیں، پھر بیٹی ہو گئی، اب آپ مصیبت میں پڑ گئے۔ میں نے کہا یہ بنیادی غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ مذہب نے یہ کہا ہے کہ کتنی بیٹے کتنی بیٹیاں کتنی اولاد، یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے، یہ کس پہ چھوڑ دو، اللہ پہ۔ آپ کی نیت یہ ہوتی ہے میں تربیت نہیں کر پاؤں گا، اور ایکچولی میری حالانکہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی تھے، آج کل پھر مجھے کہنے کہ نہیں مفتی صاحب میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا، ایکچولی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب وہی ہے نا، عقل کیا استعمال ہو رہی ہے، غیر ضروری جگہ نا اپنے آپ کو فنٹر سمجھنا، غیر ضروری عقل کا استعمال، جہاں مذہب نے پابندی لگا دی وہاں عقل کو گھسیڑنا۔ کہہ رہے دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اب بچوں کا ایسا تو نہیں نا کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہی پیدا کرتے رہے ہیں، دیکھیں بچوں کی تربیت، ایکچولی فوکس کس کو کرنا ہے ہم نے، تربیت۔ اب آپ دیکھیں سوسائٹی میں غربت، مہنگائی، وسائل کی کمی، اتنے بچے کون پالے گا؟ کائنڈلی پلیز کائنڈلی، وسائل کی کمی نہیں ہے، جہاز میں جا رہے ہو یار تم، صحیح ہے نا، گاڑی پہ کیا خیال ہے، جہاز میں بیٹھ کے جائے، یہ بات کوئی ریڑھی والا ٹماٹر والا کرے تو سمجھ میں آتا ہے۔ پھر میں نے ان کو رپورٹیں پیش کی باہر کے ماہرین کی کہ وسائل دنیا میں آبادی کے ریشو کے لحاظ سے کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ پورا تمیز سے ان کو ایکسپلین کیا، پوری بحث کی، سمجھایا کہ وسائل کی کمی جب مسئلہ بنتی ہے، وسائل کی کمی کا مسئلہ جب ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے بغیر پیدا ہوتا۔ میں نے کہا بھائی جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں 2 ہاتھ، آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا، کیا باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہو؟ آپ نے بھی تو پڑھا لکھا کما رہے ہو نا، تو بچے میں کمانے کی طاقت، بیٹی کا تو انتظام اس کے سسرال کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے، اور مرد خود کمائے گا۔ گھنٹہ میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا نا، میں نے کہا اب دیکھو یہ جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، جس کے 2 بچے ہو گئے، ایک بیٹا مل گیا، وہ نسل روکے گا، جس کے نہیں ہوئے وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لڑکا اور لڑکی کے گروتھ ریشو جو نیچرلی ہونا چاہیے اس میں خرابی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہے بھائی بتاؤ نا۔ انہوں نے کہا یقیناً آئے گی۔ میں نے کہا اس سے تو اگلی نسل تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، بچیوں کے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں چائنا میں اور ہندوستان میں بھی تو 2 بچے۔ میں نے کہا وہاں ایک ظلم ہو رہا ہے، جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ چائنا میں جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اور مردوں کا ریشو زیادہ ہے، وجہ اس کی ہے کہ بچی کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے۔ یہ ساری بچیاں ان چائنیز کی نا گریبان میں ہاتھ ڈال کے قیامت کے دن کھڑی بھی ہوں گی۔ یہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کہتا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچیاں بھی داخل ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں گرایا گیا ہے، کیونکہ حمل جب پورا مکمل ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے بعد یہ گرانے کا عمل ہوتا ہے۔
اس بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے, قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ. میرے پاس تو ماؤں کے فون آئے ہیں کہ ہم ہاسپٹل گئے, پتا چلا بچی ہے, تو ہم نے کہا گرا دو. کہہ رہے جب گرایا گیا نا اس بچی کی جان نکلی ہے پیٹ میں, تڑپی ہے وہ تو ماں میں اللہ کا خوف تھا, ڈر گئی کہ میں نے کیا کیا ہے, مار دیا بچی کو. مجھے رو رہی ہوں, میں نے کیا کیا, اپنی بچی کو ہلاک کیا. کروڑوں بچیاں چائنا میں اور انڈیا میں ماں کے پیٹ میں قتل کی گئی ہیں, تب جا کے گروتھ ریشو پہ انہوں نے کیا کیا ہے, کنٹرول. نہیں آ رہی سمجھ میں. ماں نے جاہلیت میں جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا, ان پہ کوئی کیس ہوا دنیا میں؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیس کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے نا. جب باپ ہی مار رہا ہے تو کون کیس کرے گا؟ ایسے ہی میرے بھائی یہ تو بچیاں دنیا میں آئی نہیں کہ اپنے باپ ماں اور باپ کے خلاف کیس کرتی. دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ان کی سنوائی کرنے والا. تو آپ کا کیا خیال ہے, اللہ چھوڑ دے گا ہے اس بیس پہ کہ تمہاری اولاد تھی جو مرضی کرو؟ اللہ نے چھوڑنا ہوتا تو مشرکین کو کیوں اللہ کہے گا میں پکڑوں گا کہ کیوں تمہاری اولاد تھی, تم نے مار کیسے دیا ان کو؟ تو میں نے کہا اس لیے میرے بھائی میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا میرے 19 ہیں اس وقت کی, اب تک کی رپورٹ جو کسی بھی وقت چینج. میں نے کہا میں آپ کو میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ نے ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, نیک نہیں ہے ہم. میں نے ان سے کہا میں آپ کو خوش نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ فٹ فاٹ. تو میں نے کہا ہمارے 19 ہیں اور آ کے آپ ہمارے بچوں سے ملو, الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ کوئی چور ہے, نہ کوئی مسجد سے چپل چراتا ہے, سارے پڑھ بھی رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, جو نارمل. میں نے کہا بہت کوئی فرشتے ہو, ایسا نہیں ہے, بھی نہیں بگڑا. تو یہ جو تربیت کا آپ لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے نا, بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. ہمارے تو بڑے بھائیوں نے ہمیں پالا ہے, ابا تو آفس میں ہوتے تھے, بڑے بھائی کے چماٹے کھائے ہیں ہم نے, جس کی وجہ سے آپ تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے انسان کے بچے بنے ہوئے ہم. کیونکہ نئی جنریشن کو نئی جنریشن سمجھتی ہے, ابا پرانے ہو جاتے ہیں, ان کو نئی بچوں کی شرارتوں کا, بھائی کو پتا ہوتا ہے کہاں سے بگڑ گا یہ. پھر بیٹیاں ان کے بھائی نہیں ہیں, وہ بیٹیاں سسرال میں ظلم ہوتا ہے. ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں, خاتون آئی میرا سسرال ظلم کر رہے ہیں, تمہارے بھائی چاچے کہیں ہیں ہی نہیں, دادا کی ایک آدھ تھا تو ایک پھپھو ہیں لانڈی میں رہتی ہیں, پھپھو کیا کرے گی اکیلی اس کی؟ بڑا خاندان ہوتا ہے, اس بچی پہ کوئی ظلم تو کر کے دکھائے. پیچھے 8-10 بھائی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, چاچے مامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے ان بیچاروں پہ پوری اپنی صلاحیت خرچ کر لی, مگر بندہ ہل کے نہیں دیا. تو کیوں نہیں ہلا بھائی؟ اس لیے نہیں کہ عقل سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو. عقل کے ہتھیار اللہ ہم نے ڈال دیے تھے, ہم نے کہا یار ایسی کی تیسے یار باڑ میں جائے. جب اللہ نے کہہ دیا کہہ دیا. اب کوئی آزمائش بھی اگر آ گئی اولاد کی وجہ سے, اللہ نہ کرے, تو ہم کہیں گے اللہ نے, ہم نے تو آپ کا حکم سمجھ کے کیا تھا, اب آزمائش ہے تو اللہ صبر کی بھی توفیق دے گا. بعض دفعہ آدمی کام اچھا کرنے چلتا ہے, آزمائش آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ, بھائی ہم نے تو کام ٹھیک کیا تھا, ہم نے کام, آپ نے صحیح ڈاکٹر سے علاج کیا, دوا بھی ٹھیک, وہ ریئیکشن کر گئی تو آپ کو ندامت نہیں ہوتی. آپ کو یار میرے بس میں تو یہی تھا کہ ڈاکٹر بھی پیٹ ہی کا ہے, دوا بھی اس نے بالکل یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لی, ہر ڈاکٹر پھر بھی کھا کے اگر ریئیکشن ہو گیا تو اب وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن کھا ہی زہر رہے ہو, چل ہی غلط ٹریک پہ رہے ہو, تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ جینڈر کی سلیکشن کی اگر اجازت دے دی جائے نا, تو گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. پھر آپ آج ایک لڑکا, کل کہے گا تو ایک بچہ بندہ کہے گا مجھے تو 6 لڑکے چاہیے, لڑکے ہی لڑکے. وہی حشر ہوگا جو چائنا اور انڈیا میں, لڑکے زیادہ عورتیں. چائنا میں تو سنا ہے عورت کے لیے جنگیں شروع ہونے والی ہیں, لیکن پھر ہوتا کیا ہے, جب عورتیں نہیں ملتی تو پھر وہ اسی طرف جاتے ہیں, وہ پھر غلط ٹریک پہ طرف جائیں گے, پھر اس کی عادت ہو جائے گی ان کو. تو اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان رکھ دیا. اللہ نے بولا بھائی تو 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے, نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ عقل بھی تو ہمیں استعمال کرنی چاہیے. میں نے کہا عقل استعمال کرنی چاہیے, لیکن خدا کے خلاف نہیں استعمال کرنی چاہیے. عقل یہی کہتی ہے کہ خدا کی عقل ہماری عقلوں سے. میں نے کہا عقل اگر صحیح استعمال کرو گے نا, تو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اس کو پیدا کرنے میں غافل نہیں ہے. سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے, پیدا ہوگا تو دودھ آئے گا, پیدا ہوئے بغیر نہیں آئے گا. اب آپ کہو گے اور اس کے تو اتنے بچے ہو گئے, اس کے تو ماں کے دودھ آتا رہا ہے, میں تو ابھی تک دودھ ہی نہیں آیا, تو میں بچے کیسے پیدا کروں؟ ابے پیدا کرے گا تو آئے گا نا. تو بچہ پیدا ہوگا تو تمہیں اللہ گنجائش دے گا مالی, تاکہ اس کے خرچے اٹھاؤ. نہیں ہوگا تو ایسے ہی گھومتے رہو. جیسے میں نے دیکھا ہمارے کلاس فیلو جو کما رہے تھے کہ پیسے ہی نہیں ہے, اب تک پیسے ہی نہیں ہے. لوگوں کی شادیاں بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, بچے بڑے بھی ہو گئے, ان کے بچوں کے بچے ہو گئے, کھاتے پیتے چلے گئے دنیا سے. ان کے پاس اب تک کی رپورٹ کے مطابق پیسے ہی نہیں آئے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھائی, اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا. ہماری کنفیوژن 20 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. جب اللہ رسول کا حکم آ گیا, بھائی اللہ کو زیادہ پتہ ہے,
جیسے ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے, ہمارے پاس کم علم ہے, تو ڈاکٹر جو دوا دیتے اب کیا اس میں ریسرچ کرے گا کہ یہ پیناڈول کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, کیا یار اچھے ڈاکٹر نے دے دی بس چپ کر کے کھا لیتا ہے آدمی. تو ہمیں اللہ سے زیادہ کس پہ اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو مذہب آپ کی بہت ساری کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے, اس لیے ہم سکون میں. غیر مسلم سکون میں نہیں ہے, وہ ٹینشن میں ٹھوکرے مار رہا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ حیران سرگردان گھومتے ہیں وادیوں میں, پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے ان کی. بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں, یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری باڈی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. اور وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم, اس میں یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے, جو یہود ہیں. اللہ نے کہا کہ دعا مانگو اللہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا. اور کچھ کے پاس علم ہی نہیں ہے, وہ عیسائی ہیں, کے راستے پہ بھی مت چلو. تو راستہ وہ ہو کہ صحیح علم ہو اور اس کے مطابق. ارے بھائی میرے اور آپ کے پاس خدائی تعلیمات کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ خدا ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, پاک کیا ہے اور ناپاک کیا. اگر خدا کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تو میں آپ کو بتا دوں, کل ان لوگوں نے جیسے انہوں نے مردوں سے شادی کو لیگل کیا ہے نا, جب یہ سیکولرزم بڑھے گا, یہ بہن سے نکاح کو بھی اللہ معاف فرمائے, یہ بولتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے انسان کو, اس عمل کو بھی انہوں نے آئندہ 20-30 سالوں میں لیگل کر دینا ہے. اور رشیا میں تو ہوا ہے یہ, جب سوویت یونین اپنے عروج پر تھا. کوئی اوتھینٹک رپورٹ نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا ہے. لیکن اگر کورٹ میں لیگل نہ بھی کیا ہو تو لوگوں کی نجی زندگی میں ہونے لگا تھا یہ. تو اس لیے آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن. دیکھو ہمیں اسلام نے کتنی بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیا. میں ایک دن دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, میں کہتا تھا یار ہم پر اسلام کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر اسلام ہمیں گائیڈ نہ کرتا اور ہم اللہ رسول کے سامنے اپنی عقل کو نہ پیش کر دیتے کہ آپ جو کہیں گے وہ صحیح ہے, ہماری عقل غلطی کر سکتی ہے, اگر ہم یہ تسلیم نہ کرتے تو ہم خود عقل سے جب فیصلہ کر رہے ہوتے, کتنی کنفیوزڈ لائف ہوتی ہماری. ابھی تو ہمیں اسلام فری پھوکٹ میں مل گیا نا, اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا چلتا کہ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی. پتا چلتا ہمیں بہت مشکل ہوتی. ہمیں نہیں پتا چلتا کہ زنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے. کیا خیال ہے, جو شادی کر رہے ہوتے وہ پچھتا رہے ہوتے کیا واٹ یہ کیا ہو گیا بھائی. ہمیں نہیں پتا چلتا ابا اماں کے پاؤں دبانے ہیں کہ نہیں دبانے. بھائی ہو سکتا ہے, میں نے ایسے سیکولر لوگ اسی سوسائٹی میں دیکھے ہیں, باپ نے ڈانٹا تو باپ کو کھینچ کے چماٹ لگا دیا. باپ نے ڈانٹا تو بیٹے نے کیا کر دیا. میرے والد صاحب نے واقعہ سنایا, آفیسر کا بیٹا تھا, باپ نے بیٹے کو ڈانٹا, بیٹے نے کھینچ کے باپ کو چماٹ لگا دیا. باپ رو پڑا اور کہا بیٹا میرا تجھ پر حق ہے, تو میری اولاد ہے, میرے تجھ پر احسان ہے, مجھ سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. تو جواب پتہ ہے کیا دیتا ہے, آپ نے شادی اپنے مزے کے لیے کی تھی, مجھے پیدا کرنے کے لیے بولو نہیں کی تھی. دلیل سے جواب دے سکتے ہو اس کا؟ میرا خیال ہے بات دلیل تو بھائی اس نے بھی دی ہے, آپ نے شادی مجھے پیدا کرنے کے, وہ تو اتفاق سے میں ہو گیا. تو ایک سائنسی عمل ہے. فوراً کوئی بایولوجی کی کتاب نکال کے لے آیا کہ دیکھو اس کتاب کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ انسان میں جب بالغ ہوتا ہے تو اس میں عورت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں. تو آپ بھی جب بالغ ہوئے تو آپ میں بھی اٹریکشن ہوئی تھی, تو آپ نے ہماری اماں سے شادی کر لی تھی, اس کے نتیجے میں پھر سائنس یہ کہتی ہے جب یہ عمل ہوگا تو بچہ تو خود بخود مارکیٹ میں آئے گا. تو آپ تھوڑی لائے اور میں خود بخود پیدا ہو گیا. اور جب پیدا ہوتا ہے تو نیچرلی قدرت نے محبت شوبت رکھی ہوئی ہے, انسان پال لیتا ہے, تو اسی سلسلے میں بھی پل گیا. اب جتنے رائٹ آپ کے ہیں اتنے رائٹ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. دوسری بات وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نہ کرتے پیدا, میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے پیدا کرو. میں بچوں کو بدتمیز نہیں بنا رہا, میں بتا ایسا اپنے ابا کو یہی دلائل دینا شروع کر دو. ابا آج ہمیں پتا چلا کہ آپ کا تو کوئی احسان نہیں تھا, ہم تو نیچرلی اتفاق سے پیدا ہو گئے ہیں, اور جب ہو ہی جاتا ہے تو پل بھی جاتا ہے. یہ تو ایک نیچرل عمل ہے. تو جب کوئی آگے سے بحث کرنا شروع کر دے اولاد میں آپ کے سامنے اور یہ دلائل دینا شروع کرے, اور آخر میں آ کے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے کہ جتنے رائٹس آپ کے اتنے ہی آپ مجھ سے نظر نیچی کر کے تمیز سے بات کرو گے تو تمیز سے رہوں گا, جیسے میں جمشید کے ساتھ رہتا ہوں. تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں تو میں آنکھیں نکال دوں گا. دلائل سے میرے بھائی آپ اس کا مقابلہ بولو, بولتے کیوں نہیں کر سکتے. ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے, ہر بات کا جواب. اس اولادیں اسی طرح تو ہر بات کا اس طرح اللہ معاف فرمائے جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں, جو ہوتی نہیں عام طور پہ لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی ہیں, جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے, جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو تم کون ہوتے ہو. یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس اسٹائل میں جواب دیتی ہے نا کہ نہیں دیتی ہو. فراز شٹ اپ, میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے, فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں, دقیانوس آدمی نہیں ہوں,
पूरी बात तो मुझे याद नहीं, उनके अल्फाज को मैं उनके मफहूम को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ. इसी तरह ही सिखाया जाता है. मैं ये नहीं हूं कि बेगम जो है अदब तमीज के साथ हमारी परंपरा, ना ना ना, देखो वी आर जस्ट अ फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड, और तुम मेरा नाम लिया करो. बहुत से खानदानों में शोहरों का नाम लिया जाता है ना, मुन्ने के अब्बा कहा जाता है, या ये आए थे. तो एक तो मेरा नाम फराज है, फराज इधर आओ, ये स्टाइल में बात. हम दोनों जस्ट क्या है, फ्रेंड है. भाई मजहब कहता है कि फ्रेंड है, लेकिन थोड़ा सा शोहर का एहतराम क्या है, ज्यादा है. थोड़ा सा थोड़ी सी तमीज पैदा कर लो. ये तुम्हारे हस्बैंड ने, सरबरा भी है तुम्हारा. एक उर्दू में इसको आजकल मजाजी खुदा भी कहा जाता है. अब इस पे कुछ उलमा को इश्काल है, ये नहीं कहना चाहिए. बहरहाल को मैं उस बहस में नहीं जाता. हदीस में आता है किसी को सजदे का हुक्म होता तो औरत को हुक्म होता किसको सजदा करे, शोहर को. इतना बड़ा मकाम, आली मकाम. एक बहुत हंसी आ रही, कह रहे काश ऐसा होता, तो इसलिए उनको हंसी आ रही है. तो अब मजहब ने तो औरत को यह सिखा दिया कि भाई सरबरा है, इज्जत माब है. लेकिन जो सेकुलर लोग हैं वो मेरे घर वालों ने बताया कि इनकी जब शादी हुई थी तो शौहर ने पहली रात को इसको बोल दिया कि नाम लेके बात करोगी, और बिल्कुल हम दोनों जस्ट एक फ्रेंड की तरह रहे. मेरे घर वाले मुझे बता रहे थे कि कितना बड़ा दिल है शौहर का ना, इतना. तो मुझे आवाज आई शट अप फराज, पड़ोसियों से. मैंने कहा जस्ट अ फ्रेंड, ठीक है ना. फ्रेंडशिप इसी को कहते हैं. फराज साहब चुप. फराज में ये दम नहीं है कि वो बेगम को बोलते शट अप, ना ना. अगर फराज ने ये कह दिया, फराज मार्केट से शॉर्ट. और आजकल तो हमारी अदालतों ने फ्रेंड से भी ज्यादा ऊंचा मकाम दे दिया है औरत को. तो अदालत ने कहा है ना, शौहर ने अगर डांटा, यूं भी कर दिया ना, और बीवी को थोड़ी सी डिप्रेशन हुई तो कोर्ट में जाके निकाह खत्म करा सकती है. मेरे शौहर ने क्या किया है, डांटा है. मार्केट में ये चल रहा है, पता नहीं होगा क्या आगा. तुम सबका क्या होगा कालिया. आगे जो नई नस्ल है, हम लोग तो पुराने होते जा रहे हैं, पुराने तर्ज के हमने निकाह किए हुए. तो उस दौर में तो ये बता दिया जाता था मियाँ सरपरस और ये सब, वो अभी तक पुरानी परंपरा चल रही है. जो नई नस्ल आने वाली है, तुम्हारी खैर नहीं है बेटा, तुम्हारी खैर. और फिर भी तुम्हें शौक है मॉडर्न लड़कियों से शादी करने का, कर लो मॉडर्न से शादी. 4 दिन में तुम्हारा सर गंजा करके ना, तुम्हारे बाल तुम्हारे हाथ में पकड़ा देगी. सही है. खैर मर्द हो या औरत हो, भाई मजहबी लोगों से निकाह किया करो, दीनदार जो दीन कुछ जो सही मानों में चलते हैं. खैर, तो मैं कह रहा था मेरे भाई, हमें अल्लाह ने कितना बड़ा हम पर एहसान कर दिया ना. हमें बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन अल्लाह ने खत्म कर दिया. हमारे पास उस तरफ सोचने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया. मैं साथियों से को ये वाक्य बता रहा था ना भाई, हम अगर अल्लाह ना करे मजहब को ना मानते सुपीरियर, अमल में तो कोताही हो जाती है, लेकिन अगर हमें अमल में भी कोताही होगी, हमें कम से कम ये तो पता होगा ना गलत है. काफिर को तो ये भी नहीं पता होता ये जो अमल मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, ये भी नहीं पता होता उसको.